نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه پارہ 28 سورہ مجادلہ رکوع 2 آیات نمبر 12 اور 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حدیث کی روح سے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ وما انما بعثت معلما، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور دیگر سیاسی معاملات کے حوالے سے شب روز مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ عمومی مجالس کا بھی انعقاد ہوا کرتا تھا، خصوصی مجالس کا بھی انعقاد ہوا کرتا تھا، اور ہر دو مجالس سے، مجالس عمومی سے، مجالس خصوصی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مستفید ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ سے۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک صورت تھی کہ بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر ملاقات کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ اب ہر شخص کو الگ وقت دینا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم گو تھے، فظاً غلیظ القلب نہیں تھے، اور اس وجہ سے صحابہ کرام رسول اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش جمع ہوتے تھے، اور مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ فرماتے تھے۔ عبادات، معاملات اور سیاسی معاملات، سرگوشیاں ہوتی تھی، لیکن اس طریقے سے کچھ منافقین کی شرارت بھی شامل ہو گئی۔ مخلص مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں سرگوشی کا وقت مانگنے لگے، اور پھر مجلس کو، ملاقات کو لمبا کر دیتے تھے، طویل کر دیتے تھے۔ منافقین کے اس طرز عمل کو بعض ناواقف مسلمانوں نے بھی اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگتے تھے، مجلس طویل ہو جاتی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے آیات مذکورہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ ہلکا کرنے کے حوالے سے ابتدا میں یہ حکم نازل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی اور ملاقات جو بھی کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ صدقہ کرے، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ صحابہ کرام میں یہ ایک بات ظاہر ہے کہ معروف ہو گئی، لیکن قرآن کریم نے اس صدقے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، اور کوئی مقدار بھی متعین نہیں، مگر آیات کریمہ میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، اور 1 دینار صدقہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں سرگوشی کی۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس حکم میں چونکہ بہت سے صحابہ کرام کو تنگی پیشانی آئی ہے، اس لیے صدقہ کا حکم پھر جلدی منسوخ ہو گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ کیا ہے؟ کسی نے بعد میں بھی نہیں کیا، منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے نہ کرنا تو ظاہر ہے، لیکن بعد میں نہ کرنے کی وجہ سے آیات منسوخ ہو گئی، اور وہ یہی آیات صدقہ ہے۔ حکم تو اگرچہ منسوخ ہو گیا، مگر جس مصلحت کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح حاصل ہو گئی کہ مسلمانوں کو اپنی دل محبت کے تقاضا سے ایسی طویل مجالس کرنے سے گریز کرنے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ضروری گفتگو، ضروری سرگوشی کرنے لگے۔ منافقین بھی الگ ہو گئے کہ عام مسلمانوں کے خلاف ہم نے یہ بنایا تھا، اور اگر ابھی ہم یہ کریں گے تو ہم بھی پہچان لیں گے اور نفاق ہمارا کھل جائے گا، تو وہ بھی سائڈ پر ہو گئے۔ وعلی کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، پورے عالم انسانیت کا مصلح، اور ظاہر ہے کہ مصروفیات کا ایک طویل فہرست، لیکن آج کے دور میں وارث الانبیاء علماء کرام مشائخ عظام کے وقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ علماء کبار علماء مشائخ کی ملاقات کا وقت معلوم کرنا چاہیے، اور ملاقات کے لیے وقت لینا چاہیے، تدریس اور دیگر مشاغل کے اوقات میں بھی مخل نہ ہو، نظام الاوقات کو ڈسٹرب نہ کرے، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تلاوت کا ٹائم ہوتا ہے، تدریس کا ٹائم ہوتا ہے، ذکر کا ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، لیکن لوگ سبق کے دوران آ جاتے ہیں تو سبق رہ جاتی ہے، نماز کے دوران آتے ہیں، درس کے دوران آتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ موقع محل کے مناسبت سے لوگوں کی مصروفیات کو دیکھ کر آنا چاہیے، اور کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کیا کرو، الرسول، رسول سے، فقدموا، تو پیش کرو، بین یدی نجواکم، اپنے سرگوشی سے پہلے، صدقۃ، صدقہ، ایک صدقہ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وأطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، بس اگر نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ آیت منسوخ ہو گئی۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم، اس بات سے کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے